السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ سردیوں کا موسم تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ اس وقت پورے گاؤں پر گہرا سکون چھایا ہوا تھا، حالانکہ ابھی شام ہی کا وقت تھا، لیکن پھر بھی دور دور تک کسی آدمزاد کا نام و نشان نہ تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ وجہ معقول تھی، پچھلے کئی دنوں سے گاؤں میں چوریوں کی وارداتیں ہونے لگی تھیں۔ روزانہ کسی نہ کسی ایک گھر سے چوری ہو جاتی، جس کی وجہ سے گاؤں کے سبھی لوگوں میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا، اور وہ سر و شام ہی گھر کو لوٹ جایا کرتے تھے۔ گاؤں کے زیادہ تر لوگوں کا پیشہ زراعت اور مال مویشی پالنا تھا۔ وہ وقت ضرورت گاؤں کے سبھی لوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اب کی بار بھی گاؤں کے سبھی بڑے اکٹھے ہوئے اور اپنی مدد آپ کے تحت پہرا دینے کا فیصلہ کیا۔ پہرا دینے کے لیے گاؤں کے نوجوان آگے بڑھے اور الگ الگ گروپس بنا کر رضاکارانہ طور پر نمبر وار پہرا دینے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں کے لوگوں کا یہ فیصلہ کافی اچھا ثابت ہوا۔ رفتہ رفتہ وارداتیں کم ہونے لگیں، مگر کسی چور کو ابھی تک پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں میں اب بھی خوف باقی تھا۔ عبدالشکور راسچی گاؤں میں رہتا تھا۔ فطری طور پر وہ انتہائی بزدل واقع تھا۔ وہ سارا دن گلی کے نکڑ پر دکان پر بیٹھ کر ہر آتے جاتے بندے سے معلومات لیتا رہتا تھا، اور رات کو مارے خوف کے اسے نیند نہ آتی تھی۔ معمولی سی کھٹکے پر بھی اس کی آنکھ کھل جاتی تھی، اور دیر تک کان لگا کر سننے کی کوشش کرتا کہ کہیں کوئی چور تو نہیں گھس آیا گھر میں۔ کمرے کا دروازہ اندر سے مقفل کیا ہوتا تھا۔ بیوی بچوں کو رات کو دروازہ کھولنے کی اجازت نہ تھی، جبکہ اسے خود بھی ہمت نہ ہوتی تھی کہ اٹھ کر دروازہ کھول کر دیکھیں کہ آواز کس چیز کی ہے۔ اسی ڈر میں ان کے شب و روز گزرتے گئے۔ ایک رات جب عبدالشکور گہری نیند سو رہا تھا تو کسی کھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے کان لگا کر غور سے سننے کی کوشش کی۔ یکدم اس کے دل کی دھڑکن کافی تیز ہو گئی، کیونکہ آواز ان کے صحن سے آ رہی تھی۔ کوئی صحن میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ مارے خوف کے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ اس نے بیوی بچوں کو آہستہ سے جگایا اور انگلی کے اشارے سے انہیں چپ رہنے کی ہدایت کی۔ آوازیں اب واضح ہو گئی تھیں۔ جواب اس کے گھر والوں نے بھی سن لی۔ اس نے گھڑی کی جانب دیکھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ چہرے کی رنگت اور جسم کی کپکپاہٹ سے اس کی بیوی بچوں کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس قدر خائف ہیں۔ تبھی اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ آج پہرا دینے کی باری کس کی تھی؟ ہاں، آج تو لیاقت بھی پہرے پر ہوگا۔ اس نے کچھ یاد کرنے کی کوشش کی۔ تو فون کریں نا اسے، کہاں مرے ہوئے ہیں یہ لوگ؟ یہاں چور ہمارے گھر میں گھس آئے ہیں اور یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سو رہے ہیں۔ اس کی بیوی نے غصے سے مگر دھیمے لہجے سے کہا۔ عبدالشکور کانپتے ہاتھوں سے نمبر ملا کر موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ ہیلو لیاقت، کہاں ہو تم لوگ؟ کہاں پہرا دے رہے ہو؟ چور اس وقت میرے گھر میں ہیں، کیا دوسری طرف سے آواز آئی۔ ہم تو مسلسل جاگ رہے ہیں، ہم نے تو کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا۔
پھر یہ چور کہاں سے آ گئے ہیں؟ میں نہیں جانتا، تم لوگ جلدی آؤ۔ اچھا، ہم آ رہے ہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں؟ نہیں پتہ کتنے ہیں۔ میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا ہے۔ وہ لوگ باہر صحن میں ہیں۔ میں کمرے کا دروازہ نہیں کھولوں گا جب تک تم لوگ انہیں پکڑ نہ لو۔ عبدالشکور گھبرائی ہوئی آواز میں بول رہے تھے۔ اچھا، تم حوصلہ رکھو، ہم آ رہے ہیں۔ لیاقت نے اپنے سبھی ساتھیوں کو آگاہ کیا کہ چور عبدالشکور کے گھر میں ہیں۔ اس وقت جلدی ہی تمام ساتھی اکٹھے ہوئے اور مکمل تیاری کے ساتھ عبدالشکور کے گھر کی جانب چلنے لگے۔ چند لمحوں بعد وہ سب عبدالشکور کے گھر دروازے پر تھے۔ دروازہ اندر سے بند تھا، اس لیے انہیں اندر جانے کی اور صورتحال کو سمجھنا کافی مشکل نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے عبدالشکور کو کال ملائی اور وہ اندر سے دیکھنے کی کوشش کرنے کہ وہ کتنے لوگ ہیں اور کیا اس وقت بھی وہ اندر ہی ہیں۔ جواب میں عبدالشکور نے انہیں اتنا ہی بتایا کہ آوازیں اب بھی آ رہی ہیں اور کمرے میں دروازے کے علاوہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سے وہ صحن میں جھانک سکیں، اور دروازہ کھولنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ اب جو بھی کرنا تھا ان پہرے داروں نے ہی کرنا تھا۔ گھر کی دیواریں بھی کافی اونچی تھیں اور بغیر کسی سہارے کے دیوار پر چڑھنا بھی مشکل تھا۔ رات کے اس پہر بڑی مشکلوں سے ایک سیڑھی منگوائی گئی۔ اب باری تھی اوپر دیوار پر چڑھنے کی، تو سبھی لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کون حامی بھرتا ہے اور اوپر چڑھنے کی، کیونکہ یہ ایک رسکی عمل تھا۔ اگرچہ انہوں نے سب کام مکمل خاموشی سے کیا تھا کہ اندر چوروں کو اس کی بھنک بھی نہ لگنے پائے کہ باہر کوئی ہے۔ آخرکار یہ ہمت لیاقت کو ہی کرنی پڑی اور دیوار سے اندر صحن میں جھانکنے کی کوشش کرنے لگا۔ اندھیرے میں اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس وقت صحن میں لگے درخت کے اونٹ میں چھپا ہوا تھا اور وہ یہاں سے صحن میں اتر کر بیرونی دروازہ آسانی سے کھول سکتا تھا۔ کافی دیر تسلی کر لینے کے بعد جب کوئی بھی اسے صحن میں نظر نہ آیا تو اس نے صحن میں اترنے کا فیصلہ کر لیا اور وہ صحن میں اتر گیا۔ اس نے اب بھی چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں مگر اسے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ جو ہی اس نے بیرونی دروازے کی جانب قدم بڑھایا، اسے اپنے عقب میں کوئی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پستول پر انگلیوں کی گرفت مضبوط کی اور یکدم پیچھے مڑا۔ 2 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں وہ ساری صورتحال سمجھ چکا تھا۔ اس وقت عبدالشکور کی گائے، جس کی رسی ٹوٹ گئی تھی اور وہ صحن میں کھلی پھر رہی تھی، آہٹ اسی کی تھی جسے عبدالشکور چور سمجھ بیٹھا تھا۔